مجھے نہیں روکنا، یہ تمہیں روکنا ہے۔ متوجہ ہو گئے آپ بسم اللہ کہ احکام الہیہ کی عظمت کیا ہے۔ حکم الہی وہ ہے کہ جو انبیاء اور رسل سے بھی افضل ہے۔ جی احکام الہیہ نبی اور رسول سے بھی افضل ہیں۔ میرے خیال میں آپ گھبرا گئے ہیں۔ جی اللہ حضور دلیل دے دوں بسم اللہ کہ احکام الہیہ کے تحفظ کے لیے نبیوں کو قربان کیا گیا ہے، لیکن نبی سے یہ ذمہ داری نہیں اٹھائی گئی کہ آپ احکام الہی کو بیان نہ کریں۔ احکام الہیہ کو بیان کرتے ہوئے نبی نے طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے ہیں، دندان مبارک شہید کروائے ہیں، لیکن نبی سے ذمہ داری کو نہیں اٹھایا گیا کہ آپ یہ بیان نہ کریں، بلکہ نبی شہید ہو گئے، لیکن احکام الہیہ کو بیان کرنے کی ذمہ داری باقی رہی۔ اب آپ متوجہ ہو گئے کہ حکم الہی اتنا افضل ہے کہ انبیاء اور رسل سے بھی افضل ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اس افضل کے متعلق جب نبی اعظم کو اجازت نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات منسوب کریں، عرب کا کوئی جاہل یا پاکستان کا کوئی بدو اٹھ کے یہ کہے کہ میں اسے حلال قرار دے رہا ہوں، یہ حرام تھا میں اسے حلال بنا رہا ہوں، یہ حرام تھا میں اسے حلال قرار دے رہا ہوں، جب نبی کو یہ اختیار نہیں ہے تو کسی جاہل کو اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت خوب ماشاءاللہ۔ جب حلیت و حرمت خود ذات پیغمبر کے لیے، جبکہ ذات پیغمبر ان احکام کو بیان کرنے میں انتہائی محتاط، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ حوالہ دے دوں آپ کو، واقعہ آپ کا سنا ہوا، استنباط میرا ہے۔ جانتے ہیں آپ کہ یہی نبی منبر پہ خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے ہوئے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ مدرسے سے حوزہ علمیہ سے مربوط لوگ ہیں، صاحبان علم و فضل لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں آپ کہ جمعہ کا خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام ہوتا ہے۔ خطبہ دیتے ہوئے پیغمبر اعظم نے خطبے کو چھوڑا، خطبے کو چھوڑ کر ایک مرتبہ مسجد نبوی کے وسط میں ماشاءاللہ آ کے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ میں واقعہ نہیں پڑھ رہا کہ کسی صحابی کے زانوں کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ ٹکراتے ہوئے جب گرا تھا، حسین اٹھا کے سینے سے لگایا، یہی پہ بات ختم ہو جاتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اب حسین کو سینے سے لگا کے سیدھا منبر پہ گئے، منبر پہ جا کے خطبہ وہیں سے شروع کیا۔ یہ دقتیں ذہن نشین رہیں کہ پیغمبر اس وقت آن ڈیوٹی ہیں اور نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ نماز جمعہ کا خطبہ 2 رکعتوں کے قائم مقام ہے۔ پیغمبر اعظم نے بیٹے کو سینے سے لگا کے اب خطبے کا آغاز جو کیا، جو توڑا تھا خطبہ، آغاز جو کیا، اصحاب کی طرف منہ کیا، منہ کر کے کہتے ہیں لوگوں پہچانو یہ میرا بیٹا حسین ہے، لوگوں پہچانو یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ جی چاہتا ہے دست بست عرض کروں، یا رسول اللہ آپ خدا کی ڈیوٹی پہ مامور ہیں اور اس وقت تو حاضر ڈیوٹی ہیں، نماز جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، یہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ آپ کا ذمہ داری اس مقام پہ توحید کا تعارف کروانا ہے، نبوت کا تعارف کروانا ہے، احکام الہیہ کو بیان کرنا ہے۔ آپ اپنے خاندان کا اور اپنے بیٹے کا تعارف کروا رہے ہیں۔ جواب ملے گا جاہلانہ گفتگو نہ کرو، حقیقت میں دین نام ہے حسین ابن علی کا، بہت خوب بے شک دین کی بنیاد حسین ابن علی ہے۔ اگر تم نے حسین کو سمجھ لیا تو سمجھ جاؤ تم نے دین کو سمجھ لیا، تم نے احکام الہیہ کو سمجھ لیا، تم نے احکام رسول کو سمجھ لیا، تم نے شریعت کو سمجھ لیا۔ اس لیے کہ حسین کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں، حسین خود دلیل ہے۔ حسین کے اس بات کے لیے دلیلیت کی نہیں، بلکہ حسین خود دلیل ہے۔ یاد آ گیا مجھے جملہ تو سن لیجئے، مولانا مودودی مرحوم کا، ان سے کسی نے کہا تھا، سوال یہ پوچھا تھا، بڑا معروف جملہ مولانا مودودی کا کہ حضور
جب سب نے بڑے بڑوں نے بیعت کر لی تھی تو حسین نے بیعت کیوں نہ کی؟ مولانا مودودی نے کہا یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے، سوال کرنا ہے تو اس طرح کرو، جب حسین نے بیعت نہ کی تو دوسروں نے بیعت کی کیوں ہے؟ حسین علیہ السلام کے ذاتے بلندر سلوات اس لیے کہ حسین کو دلیل کی نہیں ضرورت، حسین خود شریعت ہے، حسین خود دلیل ہے، حسین خود حجت ہے، حسین مقام حجیت رکھتا ہے، حجت ہے حسین ابن علی خود۔ دوستان گرامی قدر، پیغمبر کی یہ احتیاط ملاحظہ کیجئے گا کہ پیغمبر گرامی نے تعارف کروایا حسین کا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اقام الیہ کی بنیاد کا نام حسین ہے، حسین ابن علی ہے، دین کی اساس کا نام حسین ابن علی ہے۔ جو بندہ حسین کو سمجھ جائے وہ نبیوں کی محنتوں کو سمجھ جاتا ہے، جو حسین کو سمجھ جائے وہ اقام شریعت کو سمجھ جاتا ہے۔ اب دوستو میں زیادہ طول نہ دوں، ایک نتیجے تک لے لوں۔ ایک اور واقعہ، جو بھی واقعہ آپ کے بچوں کو یاد ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ اس واقعے سے گزر جاؤں گا، حالات اجازت نہیں دیتے کہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ کی جائے، لیکن قرآن پڑھنے کی اجازت تو دیتے ہیں، لیکن حالات قرآن پڑھنے کی اجازت تو دیتے ہیں۔ قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے، تفاسیر میں مفسرین نے یہ لکھا، قرآن کی آیت کی تفسیر کے ضمن میں لکھا کہ پیغمبر اعظم ایک مرتبہ ایک زوجہ ام المومنین کے گھر سے کچھ شربت پینے کے بعد دوسری زوجہ کے گھر تشریف لائے۔ اس زوجہ کے سامنے آ کے پیغمبر اعظم نے تعریف کی، کہا کہ آج ام سلمہ نے یا کسی بی بی نے آج بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا شہد بنایا تھا، بڑا شیریں تھا، بڑا میٹھا تھا۔ پیغمبر اعظم نے تعریف کرتے جا رہے ہیں، لیکن سننے والی شخصیت کو یہ تعریف کوئی زیادہ پسند نہ آئی۔ دوستان گرامی قدر، دوسرے دن پیغمبر نے پھر شہد پیا، شہد پینے کے بعد اس مستور کے گھر آئے، امہات المومنین کے گھر آتے رہے، یہی تعریف کرتے رہے۔ جواب ملا، یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ شہد پی کے آ رہے ہیں؟ ہاں میں شہد پی کے آیا ہوں۔ واقعہ تاریخ میں 3 یا 4 دنوں کا لکھا ہے کہ چوتھے دن جب پیغمبر آئے تو ایک مخصوص حکمت یا منصوبے کے تحت پیغمبر اعظم کو یہ جملہ کہا گیا، یا رسول اللہ آپ کے دانے مبارک سے مغافیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ میں یہی کہوں گا، آپ کے دانے مبارک سے مغافیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں، ہم مغافیر نہیں پیتے، ہم شہد پی کے آئے ہیں، ہم مغافیر نہیں پیتے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ مغافیر کی خوشبو آ رہی۔ ایک گھر میں آئے، یہی آواز اٹھی، دوسرے گھر میں گئے، دوسرے گھر میں بھی یہی آواز اٹھی، یا رسول اللہ آپ کے دانے اقدس سے مغافیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں ہم مغافیر نہیں پیتے۔ پیغمبر انکار کرتے رہے، دوسری طرف سے اصرار ہوتا رہا۔ میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتا ان میں سے سچا کون تھا اور سچا کون نہیں تھا، لیکن اتنا جملہ کہنے کا تو مجھے حق حاصل ہے کہ پیغمبر کی صداقت پہ ایمان کی عمارت کھڑی ہے۔ یا رسول اللہ آپ مغافیر پی کے آئے؟ نہیں ہم مغافیر نہیں پیتے۔ دوستان گرامی قدر، بس 2-4 مرتبہ جو 2-4 مقامات سے تکرار ہوا تو پیغمبر نے قسم کھائی ہم اس کے بعد شہد نہیں پئیں گے۔ یہ نہیں فرمایا ہم مغافیر نہیں کھائیں گے، فرمایا ہم اس کے بعد شہد نہیں پئیں گے، کیونکہ تعویل یہ کی گئی تھی یا رسول اللہ ممکن ہے آپ نے مغافیر ہی پیا ہو، لیکن شہد کی مکھی وہ شہد کے اس پودے پہ بیٹھنے کے بعد ممکن ہے کہ مغافیر پہ بیٹھی ہو اور مغافیر کا رس بھی اس نے چوسا ہو اور چوس کے وہ شہد کے چھتے میں آ گئی ہو، اس لیے اس شہد میں مغافیر کی خوشبو بھی مکس ہو گئی ہو، لہٰذا یہ مغافیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوستان گرامی قدر، میں کہوں گا وہ بات کرنے والوں کو شاید علم نہیں تھا کہ شہد کے مکھے میں، شہد کے چھتے میں ایک مکھی ہوتی ہے جسے یاسوب کہا جاتا ہے۔ اس یاسوب کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ اگر کوئی غلط رس لے کے شہد کے چھتے میں آ جائے تو ان کو
شہد کے چھتے میں نہ آنے دے، اسے یعصوب کہتے ہیں۔ برادران گرامی قدر، علی کے القاب میں سے ایک لقب ہے یعصوب الدین، علی کو یعصوب الدین کہتے ہیں۔ علی بھی اپنے ہر چاہنے والے کے کردار کی خوشبو کو سونگھتا ہے، اس کے اخلاق کی خوشبو کو سونگھتا ہے۔ جو اس قابل ہوتا ہے کہ اسے علی کے شیعوں میں شامل کیا جائے، علی اسے شامل کرتے ہیں، ورنہ دھدکار دیتے ہیں۔ علی کو یعصوب الدین کہتے ہیں۔ بس دوستان گرامی قدر، پیغمبر نے جو ہی یہ قسم کھائی، فوراً حکم الہی آ گیا، میرا حبیب لم تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، میرا حبیب اپنے اوپر تو نے اس شے کو حرام کیوں کیا جو خدا نے تجھ پہ حلال کی ہے، اور وہ بھی اپنی بیویوں کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے۔ متوجہ ہو گئے آپ؟ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ خطبہ جمعہ چھوڑ کے حسین کو اٹھایا، سجدے کی حالت میں تسبیحات پڑھتے رہے، لیکن جبرائیل نے آ کے روکا نہیں، آ کے ٹوکا نہیں، بلکہ روایت کے لفظ یہ ملتے ہیں کہ پیغمبر نے اصحاب کو کہا اس سجدے کے واقعے میں تو سجدے سے اٹھنا چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، ایک طرف جبرائیل کھڑا تھا، ایک طرف میکائیل کھڑا تھا، اور کہہ رہا تھا ذات خدا سلام کے بعد کہہ رہی ہے اس وقت تک سر نہ اٹھانا جب تک یہ بچہ کندھے سے نہ اتر جائے۔ دوستان گرامی قدر، نہ خطبہ جمعہ میں روکا، نہ سجدے کی حالت میں روکا، لیکن اس مقام پہ آ کے فوراً جبرائیل آ گیا، آ کے کہتا ہے میرا حبیب، اللہ کہہ رہا ہے حبیب اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام قرار نہ دو جو خدا نے تجھ پہ حلال قرار دی ہیں۔ اب متوجہ ہوئے آپ کہ اساس دین کون ہے، اساس احکام کون ہے، اساس مذہب کون ہے۔ اس لیے میں نے کہا حسین نام ہے دین کی بنیاد کا، حسین نام ہے دین کی اساس کا۔ حسین کا تعارف حقیقت میں دین کا تعارف بنتا ہے۔ بس دوستان گرامی قدر، جو پیغمبر پوری ذمہ داری کے ساتھ احکام الہیہ کو اس انداز سے بیان کرتے رہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر اعظم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ، دنیا معجزات پیغمبر کو کہیں اور تلاش کرتی ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں، کہ پتھریلی زمین پہ قدم رکھیں قدموں کے نشان بن جائیں، ریتلی زمین پہ قدم رکھیں قدموں کے نشان نہ بنیں، دھوپ میں چلیں تو ابر سایہ کرے، زمین کو ٹھوکر ماریں تو چشمہ ابل آئے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ کے آ جائے، درختوں سے بھی السلام علیکہ یا رسول اللہ کی آوازیں آئیں۔ یہ پیغمبر کے معجزات ہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ ایسے معجزات ہیں جس کا فائدہ پیغمبر کی نبوت کی حقانیت اور صداقت کو تو ہے، ہمارے ایمان میں اضافے کا باعث تو ہے، لیکن ہمارے ایمان میں کردار کے اضافے کا باعث نہیں ہے۔ اگر فائدہ پیغمبر کے معجزات میں سے ہے، دوستان گرامی قدر، وہ معجزات جو پیغمبر کے کردار و اخلاق سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس میرا آخری جملہ، اور اسی جملے کو میرا مرحومین کے لیے درس سمجھ کے یاد کیجئے گا، کہ پیغمبر کے اخلاق اور کردار کا معجزہ یہ ہے۔ دنیا آج تک پریشان ہے کہ معراج پہ چلے کیسے گئے، معراج سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کا معراج پہ جانا کوئی اتنا بڑا اعجاز نہیں ہے، پیغمبر کا ہم جیسے نجس انسانوں میں رہنا پیغمبر کی زندگی کا معجزہ ہے۔ ہم جیسے انسانوں میں رہنا، اور ہر انسان یہ کہے کہ یہ پیغمبر صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ ہماری دنیا کا دستور یہ ہے، آج اگر معمولی سا علم آ جائے تو عام افراد کے ساتھ بیٹھنا بھی ہمیں گوارا نہیں ہوتا، اگر معمولی سی دولت مل جائے تو پھر غریبوں کے ساتھ ہمیں بیٹھنا بھی گوارا نہیں ہے، اگر معمولی سا منصب مل جائے
بی ڈی ممبر بن جائیں، ایم پی اے، ایم این اے اور ضلع کونسل کا چیئرمین بن جائیں، تو پھر تو ہمیں اپنے علاقے کی گلیاں ہی سمجھ نہیں آتی۔ دوستان گرامی قدر، ذرا سا علم ملا تو تکبر آ گیا، ذرا سی دولت ملی تو تکبر آ گیا، ذرا سا منصب ملا تو تکبر آ گیا۔ یا رسول اللہ آپ کی عظمت پہ قربان، آپ کے منصب کا عالم یہ ہے کہ خاتم الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہیں، حوران جنت ایک جھلک دیکھنے کو ترستی ہیں، فرشتگان الہی ایک زیارت کو ترس رہے ہیں۔ یہ منصب کا عالم ہے، دولت کا عالم یہ ہے کہ اگر کوہ احد کو اشارہ کریں تو وہ سونے کا بن جائے، اور پیغمبر اعظم کے کردار کا عالم یہ ہے، یہ دولت کا عالم، یہ اور علم کا عالم یہ ہے کہ پیغمبر گرامی کا سینہ علوم الہیہ کا خزینہ ہے، منصب یہ ہے، دولت یہ ہے، علم یہ ہے۔ اس کے باوجود یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر کوئی غریب بندہ مجھے اپنے دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے کی دعوت دے تو میں عرش بری کا مہمان، میں کعبہ قوسین و ادنیٰ کی منزل پہ پہنچا ہوا رسول، میں عرش اعظم کا مہمان، اس غریب کے ساتھ اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھانا اپنا شرف سمجھوں گا۔ یہ ہے پیغمبر کے کردار کا اعجاز، یہ ہے پیغمبر کے کردار کا معجزہ۔ دوستان گرامی قدر، اگر معجزات پیغمبر دیکھنے ہیں تو کردار پیغمبر میں دیکھیے گا، سیرت پیغمبر میں دیکھیے گا۔ یا رسول اللہ آپ نے عجیب معجزہ کیا۔ میں نے مصائب نہیں پڑھنا، میرا آخری جملہ، پیغمبر کے کردار کا اعجاز، پیغمبر کے کردار کے اعجاز کا نام، پیغمبر کی تربیت کے اعجاز کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے عجیب معجزہ کیا، اللہ جانے آپ نے علی کو کیسے تربیت کیا، علی کو کیسے آپ نے پرورش کیا۔ دوستان گرامی قدر، اگر کوئی شخص ایک دمبا کھا کے، صبح ناشتے میں دمبا کھا کے اور 50-60 نان کھانے کے بعد، دیسی گھی کھانے کے بعد کسی مسکین پہلوان کے مقابلے میں جا کے اس کو گرا دے تو اسے معجزہ نہیں کہتے، اس لیے کہ اس نے کھایا وہ اتنا ہے، اس کی طاقت اتنی ہے۔ معجزہ کہتے ہیں خارق عادت شے کو، خلاف عادت شے کو۔ اتنی غذا کھانے کے بعد کسی مسکین کو یا پہلوان کو گرا دینا یہ معجزہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ نے کیسی تربیت کی تھی علی کی؟ کھاتا جو کی روٹی تھا، پچھاڑتا کبھی مرحب کو تھا، کبھی انتر کو تھا، کبھی خیبر کا دار اکھاڑتا تھا۔ پیغمبر کی تربیت کے معجزے کا نام علی ابن ابی طالب۔ بارگاہ الہی میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان معجزات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو پیغمبر کی سیرت و کردار کے ایسے معجزات جو ہماری سیرت و کردار کو منور کر سکتے ہیں، ہماری سیرت و کردار کو سنوار سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محمد و اہل بیت محمد کے صدقہ میں ان مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے جن کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مسائل پڑھیں گے قبلہ مولانا حامد علی سندرانہ صاحب، بلند آواز سے درود کر رہے ہیں۔